یاد رہے کہ جوں عید الاضحیٰ قریب آ رہی ہے، آپ کو بہت سے لوگ ایسے ملیں گے جو لبرل، آزاد خیال، مادر پدر آزاد، مذہب بیزار لوگ ہوں گے، اور وہ آپ کو کہیں گے کہ قربانی کرنے سے بہتر یہ ہے کسی کی شادی کروا دو، کسی غریب کو پیسے دے دو، کہیں پہ کولر لگوا دو، کہیں پہ کسی کی شادی کا انتظام کر دو۔ ایسے لوگوں کا مقصد غرباء کی خدمت کرنا نہیں، بلکہ ایسے لوگوں کا مقصد مذہبی شعار کو نشانہ بنانا ہوتا ہے۔ یہ مذہب بیزار لوگ ہیں، ان کو کسی غریب کے ساتھ کوئی تعلق اور پرواہ نہیں، بلکہ انہوں نے دین کو، شاعر اسلام کو نشانہ بنانا ہوتا ہے، بہانہ غربت کا ہے۔ بخاری شریف کی ایک روایت ہے کہ ایک عورت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور اس نے آ کر یہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں اپنا معاملہ آپ کے سپرد کرتی ہوں، آپ جس سے چاہے میرا نکاح کر دیں۔ وہاں پر ایک غریب صحابی بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میرے سے کر دیں۔ آپ نے فرمایا کہ کیا تمہارے پاس حق مہر ادا کرنے کے لیے کچھ ہے؟ اس نے کہا کچھ نہیں۔ فرمایا گھر جاؤ، کوئی لوہے کی انگوٹھی ہی ملتی ہے تو لے آؤ۔ وہ گھر گئے اور ان کو لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں ملی۔ واپس آ کے انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ مجھے تو لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں ملی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی پھر تو نکاح نہیں ہو سکتا کیونکہ حق مہر ضروری ہے۔ وہ جا کر چپکے سے بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو واپس بلایا اور فرمایا کہ کیا تمہیں قرآن پاک یاد ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ کچھ صورتیں یاد ہیں۔ فرمایا ٹھیک ہے، وہ صورتیں ایسی ہیں جو میں حق مہر کے طور پر مقرر کر دیتا ہوں، تمہارا اس کے ساتھ نکاح کر دیتا ہوں، وہ صورتیں تم نے انہیں یاد کرانی ہے۔ یہ واقعہ سنانے کا مقصد یہ ہے کہ غربت انتہائی زیادہ تھی کہ اس صحابی کے پاس حق مہر کے لیے ایک لوہے کی انگوٹھی بھی گھر میں نہیں تھی۔ خود سرکار فرماتے ہیں کہ ہمارے گھر میں کچھ بھی نہیں ہوتا تھا، فقر کو ترجیح دی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں 3 دن گزر جاتے تھے، کچھ بھی نہیں ہوتا تھا کھانے کو۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ 3 چاند گزر جاتے تھے، گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا۔ کہنا یہ چاہتا ہوں کہ غربت بہت تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے باوجود بھی ہر سال قربانی فرمایا کرتے تھے۔ بلکہ ایک سال تو ایسا ہوا کہ 100 اونٹ ذبح کیے۔ کبھی بھی آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ اس سال ہم قربانی نہیں کریں گے بلکہ غرباء کی شادیاں کریں گے۔ کبھی بھی آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ اس سال ہم قربانی نہیں کریں گے بلکہ غرباء اور مساکین کے گھر میں اناج، ان کے گھروں میں ضروریات کی چیزیں دیں گے، بلکہ قربانی کا جب بھی موقع آیا قربانی کی، ہر طرف غرباء ہی غرباء تھے لیکن پھر بھی قربانی کی۔ ڈنڈورا پیٹا جاتا ہے کہ غریب بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں، شادی کے قابل ہیں، تو اس کے لیے ہدایت موجود ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور نوجوانوں سے مخاطب فرمایا اگر تمہارے پاس استطاعت ہو تو تم شادی کرو، اور اگر استطاعت نہیں ہے تو روزے رکھو۔ یہ نہیں فرمایا کہ ہر حال میں شادی کرنی ہے، نہیں ہے تو روزے رکھو۔ جبکہ قربانی کے بارے میں یہ فرمایا کہ تم میں جو شخص استطاعت رکھنے کے باوجود قربانی نہیں کرے گا وہ ہماری عیدگاہوں میں نہ آئے۔